اسامہ بن لادن خرطوم سے ایبٹ آباد تک۔ افغانستان کی سرزمین اپنے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے صدیوں سے تاریخی اہمیت کی حامل چلی آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی اکثر بڑی طاقتوں نے ہمیشہ اس ملک کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا ہے، اور ایشیا کے اس خطے کے ممالک پر اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے افغانستان کو اپنی منزل کی جانب پہلے پڑاؤ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان ممالک میں سر فہرست روس ہے، جس کو خلیج کے گرم پانیوں تک پہنچنے کی وصیت ورثے میں ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زار روس پیٹر اول کے بعد ہر دور کے روسی حکمرانوں کو خلیج کے گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب ستاتا رہا ہے، جس کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف ہتھ کنڈے اختیار کرتے رہے۔ اس منصوبے کے ابتدائی مرحلے کے طور پر روس نے قفقاز اور وسط ایشیا کی مسلمان ریاستوں کو اپنی ہوس ملک گیری کا نشانہ بنایا۔ پھر اگلے مرحلے میں افغانستان کو اپنا ہدف ٹھہرایا۔ افغانستان کو قفقاز اور وسط ایشیا کے مسلمانوں کے سے حشر سے دوچار کرنے کے لیے روس نے مکر و فریب کی پالیسی اپنائی اور افغانوں کے خیرخواہ کے روپ میں وہاں داخل ہوا۔ روس نے افغانستان کی پسماندگی اور مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور معاشی ترقی کا چکمہ دے کر اس کی آزادی کے درپے ہو گیا۔ اس نے مالی اور فنی امداد کے بدلے افغانستان کے ناقابل اندیش حکمرانوں سے منمانی مراعات حاصل کر لی اور افغان فوج اور عوام میں مفاد پرست عناصر کو کمیونزم کا سبز باغ دکھا کر انہیں اپنے ہی وطن کے خلاف سازشوں پر آمادہ کر لیا۔ یہ افغانستان کی بدقسمتی ہے کہ اسے طویل عرصے تک انتہائی ناعاقبت اندیش اور مفاد پرست حکمراں ہی ملے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ افغانستان سے روس کی دلچسپی کی کہانی بہت پرانی ہے۔ امیر امان اللہ خان کے دور سے روس باقاعدہ افغانستان میں مداخلت کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مکمل روس نوازی کی پالیسی 30 سال پہلے اختیار کی گئی، جب ظاہر شاہ کے دور میں سردار داؤد خان وزیر اعظم بنا۔ سردار داؤد نے روسی حکمرانوں کو ان کے صدیوں پرانے خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے میں مکمل مدد فراہم کی۔ روس کو افغانستان میں خوش قسمتی سے ظاہر شاہ جیسا فراق دل بادشاہ اور سردار داؤد جیسا دوست نواز وزیر اعظم مل گیا۔ بادشاہت ظاہر شاہ کے پاس تھی، مگر افغانستان کے سیاہ و سفید کا اصل مالک سردار داؤد تھا۔ اس کے دور میں روس اور افغانستان کے درمیان طویل مدت کے اقتصادی اور سیاسی معاہدے ہوئے۔ ماسکو اور کابل کو ملانے کے لیے دوستی کی شاہراہیں تعمیر کی گئیں۔ کابل میں روس کی مدد سے تعلیمی اور فنی ادارے قائم ہوئے۔ بہت بڑی تعداد میں افغانیوں کو روس کے مختلف تعلیمی اور فوجی اداروں میں وظائف دے کر تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا، جہاں سے وہ روس کی محبت میں سرشار ہو کر واپس لوٹے۔ اس دور میں ہونے والے بے شمار معاہدوں کے نتیجے میں روسیوں کی ایک بڑی تعداد افغانستان کے اندرونی معاملات میں ہمہ وقت دخیل ہو گئی، اور یوں افغان حکومت کا مکمل نظام روسی ایجنٹوں اور مشیروں کے تسلط میں آ گیا۔ سردار داؤد اور ظاہر شاہ کی حکومت پر گرفت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کے بھی اوسان خطا ہو گئے۔ خود کو ان حالات سے نکالنے کے لیے دونوں نے روسی غلامی کا طوق گلے سے اتارنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ سردار داؤد نے روسیوں کی مدد سے اپنے کزن ظاہر شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا پہلا صدر بن گیا۔ بعد میں روسیوں نے انقلاب سور کے ذریعے سردار داؤد کو قتل کروا دیا۔
سردار داؤد کو منظر سے ہٹانے کے بعد روسیوں کا ایک اور چہیدہ ایجنٹ نور محمد تراکئی افغانستان کی کرسی صدارت پر فائز ہو گیا۔ نور محمد تراکئی نظریاتی طور پر پکا کمیونسٹ تھا۔ اس نے برسر اقتدار آتے ہی اپنے نظریات کے مطابق افغانیوں کے قومی اور دینی تشخص کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب افغان عوام نے کمیونزم اور نور محمد تراکئی کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا، اور یوں افغانستان میں پہلی بار مجاہدین منظر عام پر آئے۔ تراکئی بہت جلد خود اپنے ہی ساتھیوں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ یوں حفیظ اللہ امین 14 ستمبر 1979 کے دن نور محمد تراکئی کو موت کے گھاٹ اتار کر اقتدار پر قابض ہو گیا۔ حفیظ اللہ امین نے بھی اپنے پیشروں کی پالیسیوں کو اپنایا، مگر اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود کرملن کے آقاؤں کو خوش نہ رکھ سکا۔